الأجل مولا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم بغاصب حقوقہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم اجمعین بحق محمد وآل الطاہرین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو آنکھ کے بارے میں ہے۔ خدا اس آنکھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ یہ آنکھ جو ہم جھپکاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، یہ ہماری آنکھ کی ذمہ داریاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَلَّا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ خدا نے آنکھ پر یہ واجب کیا کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، آنکھیں ان چیزوں کو نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، حرام کہا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ لینا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھوں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ آنکھوں کا عمل ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ خدا ایک ایک چیز کی ذمہ داری خدا نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اس سے پہلے بھی جو باتیں گزری اس میں بھی قرآن کی آیتیں تھیں، یعنی قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری ذمہ داری، ہمارے اعضاء جواری کی ذمہ داری کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیے مومنین سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دین مقدس اسلام میں اس بات پر باقاعدہ پابندی لگے کہ ہم کسی دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، یہ بے حیائی نہ دیکھنا چاہیے۔ یقیناً اس میں واجبات تو یہ ہے کہ ہم اپنے شرمگاہوں کو چھپا کے رکھیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ ہمارا پورا بدن چھپا رہنا چاہیے۔ مردوں کا بھی بدن چھپا رہنا چاہیے اور عورتوں کا بھی بدن چھپا رہنا چاہیے۔ یہ آج کل جو نئے فیشن نکل کے آ رہے ہیں تو لوگ بالکل نیم عریاں طور پر گھوم رہے ہیں، یہ اسلامی تہذیب کا تقاضا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جہاں مومنین سے یہ کہا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، وہ خداوند نے عورتوں سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنی آنکھیں جھکا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی گھر میں نہیں، گھر سے کبھی باہر نکلے گا، جائے گا، لیکن ادھر اس کی آنکھ کسی نامحرم پر پڑے یا کسی حرام چیز پر پڑے، فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لے۔ آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو جھکا لینا یعنی اس حرام چیز کو نہ دیکھنا، اس نامحرم کو نہ دیکھنا کہ بند کرنے کے بعد ٹکرا جانا، آنکھوں کو جھکا لینا۔ اور یہ بھی خداوند عالم کا کرم ہے کہ خداوند عالم نے اتنا ہم کو کنٹرول دیا ہے کہ جہاں ہماری آنکھیں کسی چیز کو دیکھنے لگتی ہیں، وہ ان آنکھوں کو وہاں سے جھکانے کے لیے ہمیں ہاتھ کا استعمال کرنا نہیں پڑتا،
خالی ہمارے ایک معمولی سے ارادے سے ہماری پلکیں جھک جاتی ہیں. جتنا آنکھوں کو دیکھنا آسان ہے اس سے زیادہ پلکوں کے ذریعے آنکھوں کو جھکا لینا آسان قرار دیا گیا ہے. اگر ان پلکیں نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے ہمارے پاس پردے نے ہم کیسے جھکائے، کہ خداوند عالم نے آنکھوں پر پلکوں کو لگا کے بتا دیا ہے کہ اگر یہ آنکھیں کسی غیر اختیاری طور پر کہیں پڑ جائیں تو فوراً پلکوں سے کام لیتے ہوئے پلکوں کو جھکا لو اور آنکھوں کو جھکا لو. خداوند کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن، خداوند عالم نے اور مردوں سے بھی کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور عورتوں سے بھی کہا اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں. بات کریں، بات کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بات کرتے وقت آنکھوں کا ملانا درست نہیں ہے. آپ بات کر سکتے ہیں، عورتیں دوسروں سے بات کر سکتی ہیں، حرام نہیں بات کر، لیکن اس بات کرنے میں اس بات خیال رکھیں آنکھیں دوسرے سے چار نہ ہونے پائیں اور دوسرے لہجے میں لچک نہیں ہونا چاہیے. نامحرموں سے بات کرتے وقت لہجے میں لچک نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لہجے کی نرمی کسی کے دل میں کچھ غلط جذبات ایجاد کر دے. اگر یہ صورتحال ہے تو اگر ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں کسی نامحرم کی بات کا لہجہ یا اس کا انداز یا ٹون پسند آ رہا ہے، کو لطف مل رہا ہے، تو اگر ہم صرف اس سے بات کو بڑھانے کے لیے کوئی جملہ اور پوچھ لیں تاکہ یہ گفتگو 1 منٹ اور چل جائے، تو یہ اس گفتگو کو 1 منٹ بڑھانا صرف لذت کی خاطر یہ بھی اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے. فرمائے دیکھو کسی نظروں کو جھکا رکھو اور کسی کے بدن کو مت دیکھو، یعنی نظر تمہاری نظریں بھی نہ جانے پائیں. اسلام جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ فرمایا اور واقعاً انبیاء کی باتیں ہوتی ہیں. الہی تعلیمات سے بھری ہوئی تعبال ہے، حکمت سے پوری طرح سے مملو باتیں، انبیاء کی باتیں. جس طرح انبیاء سارے امت سے افضل ہیں، ان کی باتیں بھی، ان کے کلمات بھی، ان کی نصیحتیں بھی بہت بلند و بالا ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میرے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بدکاری مت کرو. میرے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم بدکاری، میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، تم بدکاری کی فکر بھی مت کرو. مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دی کہ اگر تم کوئی اچھا گھر بناؤ، اس گھر کو سجاؤ، نقش و نگار بناؤ، رنگ و روغن اس کو آراستہ کرو. اس گھر کو بناؤ، رنگ و روغن سے اس گھر کو آراستہ کرو اور بہت عمدہ قسم کے ڈیزائن بناؤ، رنگ لگاؤ، نقشے بناؤ، ڈیزائن بناؤ، عمدہ گھر کو سجاؤ، بہترین رنگوں سے، کلر سے بنا کے بناؤ اور اس عمدہ گھر میں تم دھواں بھر دو. آگ نہیں، دھواں بھر دو، خالی دھواں بھر دو. تو اس دھواں بھرنے سے آگ تو نہیں لگے گی، لیکن دیواروں پر بنے ہوئے نقش و نگار سیاہ ہو جائیں گے، کمرہ دھندلا ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. فرماتے ہیں اسی طرح سے اگر تم بدکاری نہ کرو تو آگ تو نہیں لگے گی، لیکن بدکاری کی فکر تمہارے ذہن میں ایمانی نقش و نگار کو دھندلا کر دے گی. گناہوں کی فکر تمہارے ذہنوں کے نقش و نگار کو دھندلا کر دے گی. اور اگر ذہن دھندلے ہو گئے اور ذہن کے نقش و نگار دھندلے ہو گئے تو عمل ذہن ہی سے نکلتا ہے، پھر تمہارے عمل پر اس کا اثر ضرور پڑے گا. فرمائے دیکھو خدا بند عالم نے کہا دیکھو بدکاری تو بات الگ، مطلب بدکاری تو منع کیا، تم ایک دوسرے کو دیکھو تک نہیں. جب اسلام ایک دوسرے کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو آج کے دور میں یہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہومو سیکشول کی بات آ رہی، اس کی اجازت کہاں سے اسلام دے سکتا ہے؟ اور جہاں تک دیکھنے کا مسئلہ ہے تو مرد
عورتوں کو نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں نامحرم مرد کو نہ دیکھیں. لیکن یہ مسئلہ آگے بھی ہے، عورتیں بھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، مرد بھی کسی دوسرے مرد کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، ایک جوان کسی دوسرے جوان کو کسی غلط نظر سے نہ دیکھے، ایک بڑا کسی نوجوان کو کسی غلط نظر سے نہ دیکھے. مسئلہ صرف یہ کہ مرد عورت کو نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، عورت نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. مسئلہ صرف وہیں تک نہیں ہے، بلکہ مرد بھی کسی خوبصورت مرد کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، عورتیں بھی کسی دوسری عورت کو غلط نظر سے نہ دیکھیں. اسلام یہاں تک کی پابندی ہے. کیوں؟ نظر جب ملتی ہے تو نظر ملے گی، پھر لب ہلیں گے، لب ہلیں گے تو باتیں ہوں گی، باتیں ہوں گی تو قربتیں بڑھیں گی، قربتیں بڑھیں گی شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، بات خراب جگہ تک پہنچ جائے گی. اسلام روز اول سے بات کر رہا ہے کہ ہم اس کام کو روز اول سے منع کر رہے، پابندی لگا رہے تاکہ اس منزل تک بات پہنچنے ہی نہ پائے. اور اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں کہ آج کے زمانے میں، اس دور میں جب عریانیت، بے حیائی جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، ہر جگہ آپ کو عریانیت، بے حیائی نظر آئے گی. اور اس دور میں اس عریانیت کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. یہ مواقع شیطان کے لیے بہت عظیم مواقع ہے، لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، فریب دے. یہ سب شیطانی جال ہے، یہ شیطانی جال ہے اور بہت مضبوط شیطانی جال ہے. ان حالات میں جب دنیا اس طرح کی عریانیت کو فیشن قرار دے رہی ہو، بے حیائی رواج پا گئی ہو، اور اس طرح کی باتیں سماج میں برائی نہ سمجھی جا رہی ہوں، تو ایک جوان با ایمان جوان کو اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ ساری طاقتیں ایک طرف، خدا کی طاقت ان سب پر بھاری ہے، خدا کا اختیار ان سب پر بھاری ہے. اگر جوان اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی خاطر اپنے خدا سے مدد مانگے اور گھر سے نکلتے وقت خدا سے درخواست، پروردگار میں جا رہا ہوں، میرا یہ آنا جانا شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے، تو خدا بند عالم اس جوان پاک کی ضرور حفاظت کرے گا. اور خاص کرتے ہوئے وضو کر کے جائے. اور دوسری بات کرو کہ جب کبھی اس طرح کے کوئی مواقع آ جائیں تو اپنے ذہن میں یہ بات دہرائیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اگر ہم اپنے ذہن میں اس بات کی تلقین کر لیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین جانیے ہم بڑے بڑے مرحلوں سے آسانی کے ساتھ صاف ستھرے نکل آئیں گے. ہم بڑے بڑے مرحلوں سے آسانی کے ساتھ صاف ستھرے نکل آئیں گے. خدا بند عالم اپنے پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا. خدا اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو خدا پر بھروسہ کرتا اس کے کافی ہو. اس کے فرماتے دیکھو خدا بند عالم پھر ایک آیت میں ان تینوں باتوں کو بیان کر دیا ہے، تمہارے دل کو بھی، تمہاری آنکھوں کو بھی، اور تمہاری زبان کو بھی. فرماتے ہیں کہ ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم جو کچھ چھپاتے ہو،
تو کیا تمہارے اوپر گواہی نہیں دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد؟ یعنی یہ جو جلدیں، یعنی یہ جو تمہاری اسکن ہے، یہ بھی کام گواہی دے گی۔ یعنی اگر ہم نے یہ ہاتھ کسی سے کسی غلط نیت سے ملایا تو ہمارے یہ ہاتھ کی جلد بھی گواہی دے گی۔ اگر ہمارے بدن کا کوئی حصہ کسی دوسرے نامحرم سے مل گیا تو دنیا کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جو حصہ ہمارے بدن کا اس نامحرم سے ملا، بدن کا وہ حصہ قیامت میں گواہی دے گا، یہ حصہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ فلاں نامحرم سے ملا تھا۔ یا کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، خدا نے 2 افراد کیمرے کے ساتھ لگا دیے۔ اگر ہمارے بدن کا کوئی حصہ کسی نامحرم سے جان بوجھ کے ملا، راستے میں جا رہے ہیں دھکا لگ گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم نے جان بوجھ کر کے ذرا سے بھی اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی نامحرم سے ٹچ کیا، تو کب ٹچ کیا، کہاں ٹچ کیا، کس وقت ٹچ کیا، اور ہمارے بدن کا کون سا حصہ ٹچ ہوا، یہ پورا ریکارڈ مجھے قیامت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے فرماتے امام، لا تخف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنہ مسئول۔ دیکھو منہ مسئول ہے، دیکھو جس بات کا علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بات، جس بات زبان سے وہ نکالو جس کا علم رکھتے ہو، بات وہ کہو جس کا تمہیں یقین ہو۔ اگر تمہیں کسی بات کا پورا یقین نہیں ہے، تم نے تحقیق نہیں کی ہے، تو اس بات کو زبان سے مت نکال۔ کیوں؟ ان السمع، جو تم نے سنا ہے، والبصر، جو تم نے دیکھا، تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تم نے سنا دیکھا ہے، والفؤاد، جو کچھ تم نے دل میں رکھا ہے، کل اولئک کانوا عنہ، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا جی؟ آنکھوں سوال کیا ہے؟ یہ آنکھیں بہت قیامت کی چیز ہے۔ جہاں ان آنکھوں کو خداوند عالم نے ان چیزوں کے لیے منع کیا ہے، وہ ان آنکھوں کو ثواب کا بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ ہم ان آنکھوں کو حرام سے بچا بھی سکتے ہیں اور بچانا چاہیے بھی، اور انہی آنکھوں سے ثواب کا قرآن دیکھ کے پڑھنا، والدین کے چہرے پر نظر ڈالنا، کسی عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا، کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، فضائل اہل بیت کے تعلق سے کتابوں کو پڑھنا یا کتابوں کا اہل بیت کے تعلق سے مطالعہ کرنا، اور اس مطالعے کرنے کا مطلب لوگوں کو ان کے شکوک و شبہات سے آگاہ کرنا، یہ اہل بیت کی امامت اور ولایت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ کتاب پڑھ کے لوگوں تک لوگوں کو باتوں کو پہنچانا، یہ سب عبادت ہے۔ عبادت سے نماز روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے کوئی ایسی کتاب پڑھ رہا ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر کے کسی شبہے کا جواب دے سکے، فرض کریں کوئی کتاب آج کل آئی ہے، فرض کریں آج کل کوئی جوان پوچھتا ہے الکوہل کے نقصانات کیا ہیں، الکوہل کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں آپ سائنس سے ثابت کر کے بتائیے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی اسکالر، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس بنا پر سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے اور ان کی تحقیقات سے استفادہ کر کے بتا سکے کہ ان الکوہل کے استعمال سے سائنسدانوں نے، محققین نے، ڈاکٹروں نے یہ نقصانات بیان کیے ہیں اور یہ نقصانات ایسے نہیں جن کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ ان کتابوں کا پڑھنا بھی خدا کی بارگاہ میں ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ صرف قرآن پڑھنا سب نہیں ہے، ہم یہ کتاب کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذبیحہ کھانے میں اور جھٹکے کے گوشت میں کیا فرق ہے، اگر ہم اس
جانور کو شرعی طور پر بسم اللہ کہہ کے ذبح کریں اور بسم اللہ کہہ کے اس کے گردن پر چھری چلائیں جو اسلام نے شریعت کا قانون بنایا ہے، اور ہم ایک جانور کو بغیر بسم اللہ کیے کاٹ ڈالیں، ذبح کر دیں، تو ان دونوں کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ آپ یقین جانیے فرق ہے۔ خدا کو اپنی خدائی منظور نہیں کرانا ہے، آپ خدا بند عالم نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہمارے انسانوں کے بدن کے لیے، روح کے لیے، ایمان کے لیے، قلب کے لیے مفید ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہمارے بدن کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خدا نے کوئی چیز اس لیے واجب نہیں کی وہ اپنی خدائی ثابت کرے، اس کو خدائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا اقتدار کرنے کے لیے کوئی حکم لگانا پڑے۔ خدا نے جو چیزیں حرام کی، آپ یقین جانیے اس میں انسان کا نقصان ہے، چاہے بدن کا نقصان ہو، چاہے روح کا نقصان ہو، چاہے ایمان کا نقصان ہو، چاہے آخرت کا نقصان ہو۔ اور خدا نے جو چیزیں واجب قرار دی اس میں فائدہ انسان کے بدن کا، روح کا، ایمان کا، آخرت کا۔ خدا نے کوئی ایسی چیز حرام نہیں قرار دی ہے جو انسان کے لیے مفید رہی ہو، حرام قرار دی ہو، اور خدا نے کوئی ایسی چیز واجب قرار نہیں دی جو انسان کو نقصان دے، خدا نے نہیں۔ جو چیزیں خدا نے واجب یا مستحب قرار دی وہ چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام و مکروہ قرار دی چیز انسان کے نقصان دہ ہے۔ تو مستقل خدا بند عالم نے ذبیحے کا گوشت جائز قرار دیا ہے اور بغیر ذبیحے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، تو آپ یقین جانیے اگر کوئی سائنسدان، کوئی محقق تحقیق کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ گوشت جو ذبیحے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے اس کی خصوصیت کچھ اور ہے، اس کے اثرات انسان کے بدن پر، روح پر، ایمان پر، آخرت پر کیا پڑتے ہیں، اور وہ گوشت جو بغیر اللہ کے نام لیے ذبح کیا جائے اس کے نقصان انسان کے بدن پر، روح پر، ایمان پر، آخرت پر کیا پڑتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس جوان تحقیق کرے اور اس تحقیق پر پہنچ جائے تو آپ یقین جانیے یہ تحقیق بھی ثواب کا کام کرتی ہے۔ وہ آنکھ جو اس مقالے کو، اس مضمون کو پڑھے گی، جتنے دیر پڑھے گی وہ ثواب کا کام ہوگا۔ تو ہم آنکھوں سے ثواب کے کام بھی بہت کر سکتے ہیں، اور جو آدمی ثواب کے کاموں پر لگ جائے اس کے لیے پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر غذا کی لذت نمک ہے، ہر محفل کی لذت، ہر جلسے کا ذکر سید الشہداء۔ روایت میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، میدان قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، مگر وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کے غم میں روئی ہوگی۔ ہر آنکھ میدان قیامت میں رو رہی ہوگی، اپنے اعمال دیکھ کر کے، اپنے انجام دیکھ کے، اپنی باتیں دیکھ کر کے، لیکن وہ آنکھ جو دنیا میں غم حسین پر روئی ہو، وہ آنکھ جو دنیا میں غم حسین میں بھیگ گئی ہو، وہ آنکھ میدان قیامت میں مسکرائے گی۔ یہ غم حسین ہمیں آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھے گا، اور اس آنکھ سے غم حسین سننے کے بعد، مصیبت امام حسین سننے کے بعد، مصائب امام حسین سننے کے بعد، یا مصائب امام حسین تصور کرنے کا، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کی مصیبتیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہیں، تصور کر رہے ہیں حسین کربلا میں اکیلے ہیں، حل بن ناصرین کی آواز بلند کر رہے ہیں، کبھی داہنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں،
اگر ان مصائب کو تصور کر کے ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل آئے تو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ سلام حسین آپ پر، آپ وہ شہید ہیں کہ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں، حسین کے نام میں تاثیر الگ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب خدا بند عالم نے اسماء تعلیم دی ہے کہ آدم ان اسماء کے ذریعے مجھے پکارو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، جناب آدم نے سارے نام لیے لیکن آنکھیں نم نہیں ہوئی۔ لیکن جب حسین مظلوم کا نام لیا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی پروردگار یہ کس کا نام ہے جس کے لینے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آواز آدم، تمہاری نسل سے ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا، اس کا نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا پیدا مارا جائے گا۔ میں نے اس لیے تمہاری آنکھوں کو نم کر دیا تاکہ تم حسین کے غم میں شریک ہو سکو۔ تو ہر آنکھ میدان قیامت میں روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جس نے دنیا میں حسین کا غم منایا ہو۔ خدا ہم سب کو زندگی کے آخری لمحات تک حسین کا غم منانے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین سے نم رہیں، اور اسی نم آنکھوں سے دعا کرتے پروردگار زندگی میں ایک موقع ایسا ہم سب کو دے دے کہ تیرے حسین کے مصائب تیرے ولی کی زبانی سن سکے۔ بالائے ممبر حسین کا لال ہو، زیر ممبر ہو، اور امام وقت مصائب سید الشہداء بیان کر رہے ہوں، اور ہماری آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہو۔ خدا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے غلاموں میں، نوکروں میں خود گزارا شروع ہے، ان کے صدقے میں اس بلا کو ساری دنیا سے، ان کے چاہنے والوں سے دور فرمائے۔ خاص کر جو لوگ مومنین اس بلا میں گرفتار ہوئے گا، جہاں بھی ان کو بحق امام حسین، بحق قطرے پاک خون امام حسین کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، ان سب کو صحت و سلامی کے ساتھ گھر واپس فرما، قلب مقدس امام صاحب سراج خوشنو فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم